أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق یقیناً اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز اور وہی پورے علم والا حکمت والا ہے۔ یاد کرو جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگیں اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلا دیا۔ اے نبی کی بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبریل ہے اور نیک ایماندار اور اس کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے۔
اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں ہوں گی، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں، بیوہ اور کماریاں۔ الحمدللہ، یہ تھا ترجمہ سورۃ التحریم کے 5 آیات کا۔ آج کی جو ہماری ٹاپک ہے کہ کون سی وہ عورتیں ہیں، کون سی وہ عورتیں ہیں جن کو اللہ نے کیا قرار دیا؟ بہترین عورت قرار دیا۔ کون سی وہ عورتیں ہیں جس کو اللہ نے بہترین خواتین میں سے بہترین خواتین قرار دیا؟ بہترین میں سے یعنی خواتین میں سے بہترین خواتین، مطلب یہ کہ خواتین تو بہت زیادہ ہے، الحمدللہ دنیا میں خواتین تو بہت ہیں، لیکن اللہ نے کس کو بہترین عورت کہا ہے؟ کیونکہ ہم عورتیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک بہت قیمتی ہے ہمارے لیے، عورتوں کے لیے، خاص عورتوں کے لیے۔ عورتوں میں لڑکیاں اور خواتین سبھی شامل ہیں۔ لفظ لیڈیز، چاہے وہ لڑکیاں ہو یا خواتین ہو، سب کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اللہ بتلا رہا ہے کہ بہترین عورتیں یہ ہیں۔ تو کون سی وہ بہترین عورتیں ہیں؟ ہمارے لیے تو نمونۂ عمل امہات المومنین ہے، اور امہات المومنین کی کیسی تربیت کی اللہ نے، یہ قرآن کی پہلی آیتیں، یہ جو مطلب سورۃ تحریم کی جو پہلی آیتیں ہیں، اس سے ہم سمجھیں گے انشاءاللہ کہ کیسی تربیت امہات المومنین کی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کی ہے، کہ وہ ایسی پاکیزہ اور ایسی زبردست خواتین تھیں کہ ان کی چھوٹی سی بھی کچھ غلطی اگر ان سے سرزد ہو گئی تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یعنی وعیدیں نازل کی، ڈراوے ڈرائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد تو وہ کتنی تائب ہو گئی ہوں گی، آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایک چھوٹی سی کچھ بھی غلطی کرے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے سے مطلب تربیت کی، سبحان اللہ، کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی تربیت یافتہ خواتین امہات المومنین، اور اللہ تعالیٰ نے بہترین عورتیں کہا ان لوگوں کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری فرما برداری کرنے والی، اور کیا کیا صفات ان کی بتائی گئی، اسے کہتے ہیں صفات المومنات بھی کہتے ہیں۔ جو آخر آیت پڑھی گئی نا آپ کے سامنے، 5ویں آیت، تو 5ویں آیت میں صفات المومنات ہے، یعنی ایک مومن عورتوں کی صفات ہے۔ تو انشاءاللہ آئیے سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 5 آیتوں کا حق ادا کرنے والیاں بنائے، اس کو حق میں یعنی اس کو سمجھنے والا، سیکھنے والا، یعنی ان آیتوں کو سمجھنے والا ہمیں بنائے، سیکھنے والا بنائے، اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، آمین یا ربی۔ جیسے کہ پہلی آیت، یا ایھا النبی لما تحرم، یعنی اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی تم کیوں حرام کرتے ہو اس چیز کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ کیا تم عورتوں کی یعنی اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا تم اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو جبکہ اللہ غفور و رحیم ہے؟ یعنی تمہاری اس غلطی پر اپنے تائب ہو جاؤ، اللہ سے توبہ استغفار کرو، اللہ غفور و رحیم ہے۔ تو میری بہنوں، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس آیت میں یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ تم کیوں حرام کرتے ہو، یعنی مطلب یہ کہ فوری اس چیز سے پلٹ آؤ، ایک حلال چیز کو تم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ تو یہ غلطی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کے اللہ تعالیٰ پھر اصلاح کرتا ہے، پھر وہ تائب ہوتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ کے حضور، اور یہ چیز کا بتلانا گویا کہ یعنی یہ بات اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ نبی کیا کہتے ہیں کہ کوئی فرشتے نہیں ہے، انسانی ہے، اور غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ تو جب غلطی ہوتی ہے تو بندے کو پھر کیا چاہیے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ اعلان کر رہا ہے کہ میں غفور و رحیم ہوں، توبہ کرو، استغفار کرو اور میری طرف پلٹ آؤ۔ ہوا یہ تھا بہنوں، یہ آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کو شہد بہت پسند تھا۔ کیا ہوا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا۔ یعنی یہ صحیح بخاری میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت حجش کے پاس کچھ دیر ٹھہرتے تھے، زیادہ یعنی سب کی باری ہوتی تھی نا، شام کے وقت میں سب سے ملتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر، سب سے ایک کے بعد ایک دیگرے بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ تو زینب بنت حجش کے پاس تھوڑی دیر زیادہ ٹھہر جاتے تھے کیونکہ وہاں شہد پیتے تھے آپ۔ تو حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں نے کیا کیا؟ دیکھیے عورتیں ہیں اور انسان ہے، یہ چیزیں انسان کے اندر ہوتی ہیں، عورتوں کے اندر تو خاص ہوتی ہے یہ کہ ایک دوسرے سے حسد یا پھر ایک دوسرے سے کمپٹیشن کہ تم کو، اور خاص کر تو سوکن ہے تو اور بھی ہوگی،
لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی بات پر کیا کیا، ان دونوں نے کیا کیا، حضرت حفصہ اور عائشہ نے دونوں نے مل کر، اما حفصہ رضی اللہ عنہا اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے مل کر کیا کیا کہ جب ان کو پتا چلا کہ معمول سے زیادہ آپ وہاں پر ٹھہر رہے ہیں تو ان کو روکنے کے لیے پلان کیا، ان کو روکنے کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ زیادہ نہیں رکے، ہمارے پاس بھی زیادہ رہیں. تو یہ ایک محبت کا بھی تقاضا تھا، ایک محبت کا بھی تقاضا تھا. تو ہمارے پاس بھی زیادہ رہیں، سب کے وائیں نہیں، ہمارے پاس بھی زیادہ رہیں، یہ ان کی خواہش تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک دوسرے کے مطلب ایک دوسرے کو یہ بول لیے، پلان کر لیے کہ آپ ہم دونوں میں سے جس کے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نا تو وہ کہیں گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی. مغافیر کیا ہوتا تھا؟ ایک قسم کا پھول تھا اور وہ پھول میں تھوڑی سی بساند بو رہتی تھی، یعنی وہ پھول میں تھوڑی سی بساند بو رہتی تھی. تو بولے کہ دونوں بول لیے کہ جب بھی آئے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی وہی بولیے، میرے پاس آئیں گے تو وہی بولیے کہ آپ بات کر رہے ہیں تو آپ کے منہ سے وہ مغافیر جیسی بو آ رہی. تو سبحان اللہ، چنانچہ ایسا ہی کیا دونوں نے، یعنی جب آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بات کیا تو کہا کہ ارے آپ کے پاس تو مغافیر کی بو آ رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ ارے میں نے تو زینب کے گھر صرف شہد ہی پیا تھا. دونوں کو بھی یہی جواب دیا. تو سبحان اللہ، دیکھیے لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک. غیب کا علم رکھتے تو آپ کو پتا چل جاتا ہے. دونوں نے پلان کیا یہ کہ میں زینب کے پاس زیادہ دیر نہیں رکوں، دونوں نے پلان کیا. یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو سکتی تھی، لیکن جب نہیں معلوم ہوئی آپ کو، جب تک اللہ نے کوئی چیز نہیں بتائی آپ کو نہیں پتا چلتا تھا. اللہ نے بتائی تو پتا چلا نا یہ دونوں کا پلان تھا. ورنہ تو انہوں نے کیا کیا کہ صرف یعنی پلان کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ارے ہاں میں نے تو زینب کے پاس شہد پیا تھا. پھر دونوں بھی یہی بات بولے. تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ ارے یہ دونوں بھی یہی بول رہے ہیں کہ میرے منہ سے بو آ رہی ہے. تو اب ان کو یقین ہو جاتا کہ ہاں میرے منہ سے بو آ رہی ہے. تو کیا بولتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج سے میں قسم کھاتا ہوں کہ میں شہد نہیں پیوں گا. بولتے کہ اب میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا. کیا بولتے اب میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا. یعنی دونوں بیویوں سے بھی یہی کہتے ہیں کہ میں یہ کیا ہے کہ شہد نہیں پیوں گا اب سے، لیکن یہ بات کسی کو مت بتلانا. اب سنن النسائی میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ ایک لونڈی تھی جس کو آپ نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. یہ تو بالکل وہی تھی، یعنی حضرت زینب رضی اللہ عنہا. بہرحال یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں شہد اب سے نہیں کھاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام ہی سورت التحریم رکھ دیا. تحریم یعنی بائیکاٹ کرنا، حرام کر لینا، حرام سے ہے تحریم، بائیکاٹ. تو بولے کہ اے نبی، یا ایھا النبی، اے نبی، لما تحرمو، تم کیوں کرے اپنے اوپر حرام یہ بات. اللہ اکبر. جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے فیصلہ ہی کیا تھا اپنے اندر، اللہ نے یہ اعلان کر دیا کہ اے نبی تم کیسے فیصلہ کر سکتے ہو اپنے اندر یہ، اے نبی لما تحرم، تم کیوں حرام کرتے ہو ما احل اللہ لک، جبکہ اللہ نے آپ کے لیے وہ حلال کیا ہے. کوئی چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تو آپ اس کے اوپر اپنے آپ پر حرام کر رہے ہیں. تبتغی مرضات ازواجک، اپنے بیویوں کی کیا کہتے ہیں کہ رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو. واللہ غفور الرحیم، جبکہ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جیسے ہی یہ بات نازل ہوئی تو اللہ نے کیا کیا، جیسے ہی یہ بات نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ فوری توبہ استغفار کیے اور اپنی بات سے پلٹ آئے. اللہ نے تمام معاملہ آپ کو سمجھا دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد فرض اللہ لکم تحل ایمانکم، ہاں ٹھیک ہے تم نے قسم کھائی تھی نا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھولنا مقرر کر ڈالا ہے. یعنی قسم توڑ سکتے ہو، قسم توڑ سکتے، کفارہ ادا کر لو. یعنی کفارہ ادا کر کے اس کام کو کرنے کی، یعنی جس بات کی بھی قسم کھائی کہ یہ نہیں کریں گے، کفارہ ادا کر لیں قسم کا، اور اس کے بعد آپ کھا سکتے. تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ ادا کیا اور اس کے بعد میں شہد آپ کھانے لگے. تو دیکھیے بہنوں، یہ بات معلوم بھی ہم کو اس واقعے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کیا تھا. جب اگر شریعت میں تھوڑا دیکھیے آپشن ہے نا بھی، ہر حلال چیز آپ کو کھانا ضروری نہیں ہے کہ ہر حلال کو آپ کھائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آپ نبی تھے، پیغمبر تھے،
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم پیغمبر اور نبی ہو تو تم اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے یہ چیز. جب تم حرام کر لو گے تو امت کے لوگ بھی پھر حرام کر لیں گے, نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کیا, نہ اپنی طرف سے کچھ اس میں سے کمی کی. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فرمانبرداری کی. اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم بڑی آرام سے سنتوں میں تبدیلیاں کر لیتے ہیں. کئی لوگ, ایک نہیں دو نہیں, کئی لوگ ایسے ہیں امت مسلمہ میں نعوذ باللہ جو سنتوں میں تبدیلی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی سنت ہے, جبکہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا, یعنی خود اپنے اوپر حلال حرام کا انحصار نہیں رکھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ جو میں نے حلال کیا وہ حلال ہے تمہارے لیے, اور جو میں نے حرام کیا وہ حرام ہے تمہارے لیے. تو پھر دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں کوئی اپنی منمانی نہیں کی تو پھر آپ ہم کون ہوتی ہیں منمانی کرنے والے؟ آج بدعتیں کرنے والے حضرات کان کھول کر سن لے, آج بدعتیں کرنے والے اپنی خواتین اس بات کو دھیان میں رکھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی اجازت نہیں دی تو آپ ہم کون ہیں جو اپنی منمانیاں کرنے لگے دین میں؟ نہیں, دین میں منمانی نہیں ہے. شریعت ایک مرتبہ نازل ہو گئی, یہ چیز ہے, ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. الحلال والحرام بین, حرام اور حلال تو واضح کر دیا گیا ہے, اس کے بعد اور کوئی گنجائش نہیں کہ ہم اپنی طرف سے کچھ فیصلے کر لیں. بہرحال یہ کہ یہ بات ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ تم اب اس قسم کو توڑ ڈالو, اللہ تمہارا کارساز, هو العلیم واللہ مولاکم, اللہ تمہارا مولا ہے یعنی اللہ تمہارا کارساز ہے, وهو العلیم الحکیم, اور وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. علیم علم والا, حکیم حکمت والا, یعنی اللہ ہی ہے جو پورا علم رکھتا ہے اور پوری حکمت کے ساتھ وہ بندوں کے لیے کار فرما ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہی کہ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ, اور ایک بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی تھی. اس کے تعلق سے مختلف روایات آئی ہیں احادیث میں. وہ پوشیدہ بات شہد کو یا پھر ماریا کو حرام کرنے والی بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے کی تھی. تو یہ جو چیز ہے نا, یعنی اس کو واضح نہیں بتایا گیا, بلکہ یعنی اس کی وضاحت احادیث کے ذریعے سے نہیں, دو قسم کی بات آئی ہے. بہرحال ہم اتنی بات یاد رکھیں کہ کچھ ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہی تھی. ایک بات کیا بولے, وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ, سر النبی کہتے ہیں نبی کا رازدار. وَإِذْ, اور جب اسر النبی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راز بتایا, الی بعض ازواجہ حدیثاً, ایک بات بتائی ایک اپنی ان بیویوں میں سے ایک بیوی کو, تو فلما نبأت بہ وأظہرہ اللہ علیہ, تو انہوں نے کیا کیا, اس بیوی نے جب انہیں بتایا گیا تھا کہ تم دوسروں کسی کو نہیں بولنا, لیکن ایک عورت کی عادت ہوتی ہے کہ وہ جب خاص کر بولتے ہیں نا اس کو کہ کسی کو نہیں بولنا, بات بول کے بولیں گے کسی کو نہیں بولنا, تو ہمیں اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ کسی ایک کو تو بھی بولتے تو بہتر ہے, جب تک پیٹ میں درد ہوگا نا. وہ ایک ہے نا, ایک مطلب ایک عورتوں کی مطلب ایک خاصیت بتائیں یا پھر ایک عام بات ہے کہ خواتین میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے کہا جائے کہ یہ ایک بات آپ کو بتا رہے ہیں, آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے, آپ کو کسی کو نہیں بتانا ہے. تو اب جب خاص کر کے کہا جاتا ہے کہ کسی کو نہیں بتانا, تو اب اور بھی تھوڑی جستجو ہو جاتی ہے کہ کسی ایک کو تو بھی بتا دیں گے. تو وہاں پر بھی وہی معاملہ ہوا. انہوں نے کیا کیا, حفصہ رضی اللہ عنہا نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو بتا دیا جا کر. تو دیکھیے اتنی چھوٹی سی بات, ہم تو کتنے بڑے بڑے گناہ نہیں کر جاتے میری بہنوں, کتنی غیبتیں نہیں کر جاتے, کتنی کیا کچھ نہیں کر جاتے. دیکھیے ایک چھوٹی سی بات پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل کر دیا, کہا کہ تم کیسے خبر کر سکتے ہو. یعنی جب تمہیں بتا دیا گیا تھا, نبی کا راز تھا, تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا. نبی نے کہا, نبی نے راز کیا, نبی نے کہہ دیا تھا کہ یہ بات تمہیں کسی کو نہیں بتانا, تو خلاص کسی کو نہیں بتانا. جب انہوں نے اتنی چھوٹی سی بھی بات غلطی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسی اصلاح کی. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتا دی. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ تم نے اپنی بیوی کو یہ بات بتائی تھی نا کہ تم کسی کو نہیں بتانا ہے, لیکن اس نے بتا دیا. اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہو گیا, کیا بتا رہی کہ اللہ نے اپنے نبی کو اس بات پر آگاہ کر دیا, تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی بات ٹال گئے. یعنی حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتلا دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا, لیکن مطلب پوری بات نہیں بتائی, بس اتنا کہہ دیا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا. تو حفصہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی, بولی کہ ارے میں نے تو صرف عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتایا, اور وہ بھی چپکے سے بتایا, وہاں تو کوئی تھے ہی نہیں.
یہ راز کیسا کھل گیا اللہ کے رسول پر؟ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو بتلایا کہ تم نے میرا راز ظاہر کر دیا تو وہ حیران ہوئی، کیونکہ انہوں نے حضرت عائشہ کے علاوہ کسی کو بات نہیں بتائی تھی، اور حضرت عائشہ سے انہیں یہ توقع بھی نہیں تھی کہ وہ پلٹا کے بولیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ وہ معاملے میں شریک تھی. تو بولے کہ نہیں مجھے علم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے کہ مجھے علم ہو گیا تو پھر حفصہ رضی اللہ عنہ پریشان ہوئی اور پوچھنے لگی کہ کیا بتائیں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما نبأ به قالت من انباک ھذا، جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو انہوں نے کہا کہ یعنی وہ حفصہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ تو کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ قالا، کہا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے پورا علم رکھنے والا اور پورا خبر رکھنے والے نے یہ بات بتلا دی ہے. اللہ اکبر. اب دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں اللہ سے توبہ نہیں کرو گی، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ نہیں کر لو گی، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو فقط صغت قلوبکما، کیا بتائے؟ یہ تو بھلے ان تتوبا الی اللہ فقط صغت قلوبکما، ہاں اگر تم توبہ کر لو تمہارے لیے بہتر ہے، نہیں تو پھر بتائے کہ یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، یعنی حق سے ہٹ گئے. وہ یہ کہ ان کا ایسی چیز کا پسند کرنا جو نبی کے لیے ناگوار تھی. نبی نے کہہ دیا کہ نہیں کرنا ہے تو خلاص نہیں کرنا. تم اپنی مرضی سے کیسے یہ حرکت کر سکتے ہو جب نبی نے آپ کو منع کر دیا تھا کہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے. یہ بات کسی کو نہیں بتانی ہے تو نہیں بتانی ہے. کون سی بات کس کے سامنے کیا کرنی ہے، ایک غلطی پر بھی اللہ نے نہیں چھوڑا انہیں اور بتا دیا کہ تم کیسے کر سکتے ہو ایسا. اور بولے کہ توبہ کرو، اگر تم توبہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے. بولے کہ ان تتوبا الی اللہ، اگر تم توبہ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے، فقط تحقیق کے سقط قلوبکما، تمہارے دل جھک پڑے ہیں. اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، اگر تم ایک دوسرے کی مدد کر کے نبی کی بات کو راز افشا کر سکتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہوا مولاہ، اللہ نبی کا مددگار ہے، وجبریل، اور جبریل بھی مددگار ہے، وصالح المؤمنین، اور نیک اور صالح مومن لوگ بھی آپ کے مددگار ہیں، والملائکہ بعد ذلک ظہیر. یعنی نہ صرف انسان بلکہ پہلے تو اللہ کی ذات، اللہ نے خود کہا کہ میں خود مددگار ہوں نبی کا، اس کے بعد کہا کہ جبریل بھی مددگار ہے، اس کے بعد کہا کہ انسان سارے صالح مرد مومن جو ہوں گے وہ تمام مددگار ہیں، پھر کہا کہ والملائکہ، ہر پورے فرشتے بھی اس کے بعد ذالک ظہیر. اللہ اکبر. یعنی اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیسی تربیت کی امہات المومنین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے، کہ آج ہمارے لیے بہترین نمونے عمل ہے نبی کی بیویوں میں. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کی بیویاں ہمارے لیے نمونے عمل ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی نعوذ باللہ آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، وہ عورتیں جو بازارو ہیں، یعنی بازار میں نکلتی ہیں 10 یعنی کروڑہ مرد آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو بے حیائی سے پیش کرتی ہیں، پردے پر، اسکرین پر اپنے آپ کو بے حیائی سے سووں نہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں. ایسی بازارو عورتیں آج ہمارے لیے نمونے عمل ہو گئی. نعوذ باللہ من ذلک. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہمارے لیے نمونے عمل ہے. کیسی پاکیزگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی، اور صاف کہہ دیا کہ اگر تم اللہ کے رسول کی بات نہیں مانو گی تو وہ تمہیں اگر طلاق بھی دیتے نا پوروں کے پوروں کو، اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں، بلے عسا ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اگر تم سب کو بھی طلاق دے دیں نا نبی تو تمہارے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کا رب تمہیں یعنی انہیں تمہارے بدلے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا. کیا کہا؟ خیرم منکن، تم سے بہتر عورتیں دے گا. یعنی امہات المومنین کو یہ کہا جا رہا ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے لیے جو نمونے عمل ہے، کیسی تربیت ہوئی ان کی. ایک پوائنٹ تو ہمیں یہ ملا کہ ان کی کیسی تربیت ہوئی. دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ بہترین عورت اللہ نے کس کو قرار دیا. آئیے اب دیکھتے ہیں. ان صفات المومنات کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے، لکھ لیجئے، اپنے قلوب پر لکھ لیجئے، اپنے دماغوں میں لکھ لیجئے، اپنے کاپی پین میں جہاں بھی لکھ سکتے ہیں آپ لکھ لیجئے. لیکن
یہ بات تو ہے کہ دل و دماغ میں تو ہمیں ضرور ثبت کرنا ہے ان صفات المومنات کو، کیونکہ یہ صفات اپنائیں گی تو خیر ہوگا، یعنی ہمارا خیر ہوگا، یعنی مطلب ہے کہ ہم خیر کیا کہتے ہیں عورتیں ایسی عورتیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں بہترین عورت ہم کہلائیں گے، بہترین عورت کہلائیں گی تو، اور بہترین کہلائیں گی تو جنت میں جائیں گی، بہترین عورتیں ہی جنت میں جائیں گی، ورنہ تو بہتر نہیں بنے گی تو پھر جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ تو پھر انشاءاللہ اللہ کی رضا چاہیے، جنت چاہیے، تو ان صفات کو غور سے سنیے، کون سے ہیں؟ مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، طیبات، یہ تو صفت یہ بتائی گئی کہ چاہے شادی شدہ ہو یا ابکارا یعنی کنواری ہو یا شادی، ہر ایک، یعنی میں نے ابھی بتایا نا آپ کو، اس میں صفات المومنات بتائیے تمام لیڈیز کے لیے، چاہے کہ شادی شدہ ہو یا کنواری ہو، لیکن کیا کیا اس کے اندر ہونا چاہیے؟ پہلے تو مسلم ہو، مسلمات یعنی اللہ کی فرما بردار، مسلم مطلب اسلام پر چلنے والیاں، مسلمات یعنی اسلام پر چلنے والیاں، مسلم فرما بردار، مسلمات فرما بردار عورتیں جو اسلام پر چلتی ہیں، یعنی جو بھی اچھا اب فرما بردار مسلم یعنی فرما بردار بول رہے ہیں اسلام والیاں، اسلام معلوم ہی نہیں تو اسلام والے کیسے بنیں گے؟ اسلام معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اسلام فرما بردار کیسے بنے گے؟ کوئی ہے حیدرآباد کے رہنے والے نہیں ہیں، بول رہے کہ نہیں میں حیدرآبادی ہوں، جبکہ حیدرآباد کو دیکھا بھی نہیں، انہوں نے حیدرآباد کو دیکھا بھی نہیں، تو بول رہے ہیں کہ نہیں میں حیدرآباد ہی ہوں، تو بولیں گے کیسے؟ بولے جھوٹ بول رہے ہو نا، جھوٹ بول رہے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم حیدرآبادی ہو، تم نے تو حیدرآباد کو دیکھا ہی نہیں۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ، اسلام والیاں مطلب یہ کہ مسلم ہے، اسلام والیاں ہیں، تو مطلب یہ کہ آپ کو اسلام جاننا بے انتہا ضروری ہے۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں عامت الناس کا، یہ آپ میں بتا رہی ہوں کہ ہر کا سنا کر جتنے بھی مطلب خواتین جو کثرت سے جو خواتین ہوتی ہیں تو سب یہی سمجھتی نا کہ اسلام کا پوری طریقے سے معلوم کرنا، یعنی قرآن میں کیا ہے، احادیث میں کیا ہے، یہ معلوم کرنا تو عالم کورس کرنے والوں کا کام ہے، یا پھر یہ کہ علماء کا کام ہے۔ ہم تو عام آدمی ہیں، ہم ایسی مسلمان نارمل مسلم ہیں، ہم لوگ نارمل، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مسلم آپ اس وقت بن سکیں گی جب آپ نے اسلام جانا۔ اب کہ اسلام جانتی، بولے ہاں جانتی ہے، کیا جانتی ہے؟ وہی نماز پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز ہے، اور یہ روزے رکھنا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہے فلاں، یہ تو پلرز آف اسلام ہے۔ اور کیا ہے اسلام تو ساری کی ساری فرما برداری ہے، جھک جانا ہے اللہ کے سامنے۔ اب وہ اسلام کہاں فرما بردار، مطلب یہ فرمان ہی معلوم نہیں ہے تو فرما برداری کیسے کریں گے؟ فرامین کی تو لسٹ ہے قرآن میں، سبحان اللہ، یعنی قرآن بھرا پڑا ہے فرامین سے، یعنی فرمان سے، آرڈر سے۔ وہ آرڈرز کتنے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو، تو یہ تو سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بعض جب ہم پڑھتی ہیں بہنیں تو انہیں لگتا کہ ارے یہ بھی بولے اللہ تعالیٰ۔ اب جب یہ بھی بولے اللہ تعالیٰ، یہ بات آ گئی سامنے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام پورا نہیں تھا ہمارا جب تک، ہے نا؟ اسلام پورا نہیں تھا ہمارا جب تک، ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ اسلام میں کیا ہے فرمان، یعنی مطلب یہ کہ کیا ہے فرمان کیا ہے، اس کی فرمانبرداری کرنا ہے۔ پھر اپنے آپ کو ہم مسلم کیسے کہہ سکتی ہیں؟ مسلم ہم اپنے آپ کو اسی وقت کہہ سکتی ہیں جب ہم اسلام کیا ہے یہ معلوم کریں پورا، اور اسلام کہاں ہے، کہاں لکھا ہے، قرآن میں اور احادیث میں۔ اسلام یہ لوگوں کے اندر نہیں لکھا ہے۔ اسلام کو ڈھونڈنا ہے تو ہم کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ لوگوں میں ڈھونڈتے ہیں، لوگوں میں نہیں ڈھونڈو اسلام کو۔ اسلام کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ قرآن میں ڈھونڈیے، احادیث میں ڈھونڈیے۔ ہم ڈھونڈتے بھی ہیں اور یعنی اپنا رونا بھی روتے ہیں، کہہ رہے دیکھو فلاں وہ مسلمان ہے، انہوں نے ایسا کیا، ایسا تو نہیں ہے اسلام میں، ایسا ان کا دیکھو معاملہ کیا ہے، ان کا کیا ہے، وہ کیسے کر رہی ہے، وہ کیسے کر رہی ہے، وہ کیسے کر رہی ہے۔ اس سے آپ کو مطلب نہیں ہے، پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں مسلمان ہوں، کیا میں نے فرما برداری جو اللہ کی کرنی ہے وہ میں نے کیا کہ نہیں کیا۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، آج جب عالم کورس کر رہی ہیں تو جو ہماری بہنیں عالم کورس کر رہی ہیں، الحمدللہ بارک اللہ فی کہ اللہ برکہ دے ان کے علوم میں، ماشاءاللہ، جب یہ علم حاصل کرے تو ان سے پوچھیے آپ کہ ایسی ایسی چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں پڑھتے وقت، ایسی ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ بندہ جب علم حاصل کرتا ہے نا، جب میری خود کی بات بتا رہی ہوں کہ جب میں مطلب پہلی مرتبہ جب یہ پورے قرآن اور حدیث کے باتیں پڑھ رہی تھی، آج سے تقریباً
25-30 سال قبل کی بات بتا رہی ہوں، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ابھی داخل ہوئی اسلام میں، یعنی آج بھی، یعنی 25-30 سال گزر گئے، وہ یعنی قرآن و حدیث کی وہ باتیں جب میں پڑھی تھی تو وہ آج تک بھی مجھے ازبر ہو گئی. کیوں ازبر؟ یعنی آج تک بھی مجھے وہ ماحول جس جگہ میں بیٹھ کر پڑھی تھی وہ آج تک دماغ میں ثبت ہو گیا. کیوں بیٹھ گیا دماغ میں؟ کیونکہ جب میں پہلی مرتبہ پڑھی تھی مجھے ایسا لگا تھا کہ ارے یہ ہے اسلام، میں تو جانی ہی نہیں تھی اسے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا یہ بات. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں اسلام میں اب داخل ہوئی ہوں. تو میری بہنوں، آپ جو بھی عالم کورس کر رہی ہیں تو ان سے پوچھیے ان کو کیسا لگ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ مطلب ایسا لگتا ہے کہ اچھا یہ اسلام میں اب ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چیز کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے. اب بھی نہیں جاگیں گی آپ، یعنی آپ کو یہ پتا چل گیا کہ آپ نے اسلام کے بارے میں معلوم نہیں کیا پوری طریقے سے، تو آپ پوری مسلمان کیسے ہو سکتی ہیں. جب یہ بات پتا چلی تو بولے اے باجی عجیب باتیں کر رہے بھائی، کہ بولے ہم اسلام مسلمان نہیں ہیں. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان نہیں ہے؟ ہم تو مسلمان ہی ہیں. یہ کیا بات ہوئی آپ کی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اسلام مکمل نہیں ہوا آپ کا؟ ہاں میں تو ضرور کہوں گی، جس نے بھی قرآن اور حدیث کو مکمل نہیں پڑھا وہ ابھی اسلام اس کا مکمل نہیں ہوا. اسے پڑھنا لازم ہے، لازم ہر مسلمان پر. دیکھیے میری بہنوں، آج ہمارے گھروں میں سجے ہوتے ہیں نا، آج ہمارے گھروں میں کپڑے، ہمارے کبرٹس کھول کے دیکھیے، کبرٹس بڑے رہتے کپڑوں سے. وہ پارٹی ویئر الگ، کیا کہتے ہیں کہ کیجول الگ، نارمل الگ، ہیوی پارٹی جیسے مطلب شادیاں ہوتی تو اس کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، لائٹ پارٹی ویئرس الگ ہوتے ہیں، کیجول الگ ہوتے ہیں، ڈیلی ویئر کے الگ ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سارا کبرٹ بھرا ہوتا ہے. لیکن وہی دیکھو بکس کے شیلف میں ہمارے بخاری، مسلم، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد، یہ خریدنا ہے اما بہت مہنگے ہیں. 500 کا ایک سیٹ ہے، 700 کا، 1200، 1500، اور بہت مہنگے ہو گئے. ہاں جب وہی بات ہم کیا کہتے ہیں کہ ڈریس خریدنے جاؤ، 10,000 کا نہیں لیکن ورتھ ہے. مسئلہ نہیں ہے 10,000 لگا لیکن ورتھ ہے. کیا خوبصورت ڈریس ہے، یعنی وہ اٹریکشن ہے ہمارے لیے، یہ اٹریکشن نہیں ہے ہمارے لیے. یہ ہمارے گھروں میں تقریباً تو بعض ہماری بہنوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ گھر میں کون سی تفسیر ہے، تفسیر کی کون سی کتاب ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا. اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے، اللہ ہمیں معاف کرے کہ کس مصنف کی تفسیر ہے ہمارے پاس، اور کیا یہ ایک ہی تفسیر اور بھی تفاسیر ہیں؟ میں کیوں نہ خریدوں ان تفاسیر کو. کہ نہیں ایک ہے تفسیر کی بس. تو پھر ڈریس پہ بھی ویسی بولیے، نہیں ایک ہے میرے پاس شادی میں پہن کے جانے کا، ایک ہے بس، دوسرا نہیں چاہیے. یہ نہیں بولیں گی نا. ڈیلی ویئر کا نہیں، اتنے 4، 8، 10 تو چاہیے کم از کم. بولے نہیں ایک ہے نا بس، وہاں نہیں بولیں گے، ڈریسز میں نہیں بولیں گے، نو کمپرومائز، وہاں تو نہیں بولیں گے. حل میں مزید والا معاملہ جتنا ہو تو اتنا کم ہی ہے ہمارے لیے. لیکن جب کتابوں کے معاملے میں ہماری بات آتی تو ہاں ایک تفسیر ہے نا بس سے، وہ نہیں پڑھے تو گناہ ہوتا. ایسی باتیں آ جاتی وہاں پر، فتوے مت پوچھیے. اللہ اکبر. بہرحال اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں توفیق دے. مسلمات بننے کے لیے میری بہنوں لازم ہے کہ ہم تفسیر سے قرآن پڑھیں اور احادیث پڑھیں، تو ہم مسلمات بن جائیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. اس کے بعد مسلم کے بعد آتا ہے مومن. اللہ اکبر. اللہ نے صرف مسلمات نہیں کہا، عورتوں کو جو بہترین عورتیں ہیں وہ کیسی، ان کی صفات کیا ہیں، ان کی کوالٹیز کیا ہوتے ہیں، وہ مسلمات ہوتی ہیں، یعنی وہ فرما بردار ہوتی ہیں، اور مومنات بھی ہوتی ہیں. مسلم الگ ہے، مومن الگ ہے. مسلم کا اور یعنی مسلم سے بڑھ کے جو گریٹ ہے وہ مومن کا ہے. مسلم مطلب ہے کہ ہاں وہ اسلام میں آ گیا، اسے یہ بھی معلوم کرنا ہے، وہ بھی معلوم کرنا ہے، وہ چل رہا ہے دھیرے دھیرے دھکے کھاتے ہوئے. ایک ہے مومن جو ایمان والا، یعنی صرف جھکا، خالی جسم سے نہیں جھکا، وہ اس کا ایمان اس کے قلوب کے اندر ایسے بسا ہوا ہے کہ وہ دل سے جھک رہا ہے اللہ کی طرف. جو بھی کام کر رہا ہے اخلاص سے نیت کے ساتھ کر رہا ہے، بھرپور ایمان کے ساتھ کر رہا ہے. تو یہ اور ایڈوانسڈ ورژن ہے. مومنات مسلمات سے اور اپ گریڈ ہوں گی تو مومنات بنیں گی. وہ مومن کیسا؟ جو ایمان، اب ایمان کس چڑیا کا نام ہے پڑھیں گے تو پتا چلے گا. ایمان بس یہی نہیں کہ ہم نے جانا کہ ایمان مطلب ہاں وہی اللہ پر ایمان، رسول پر. ہم نے بچپن میں اس چیز کو پڑھا تھا، لیکن اس پر بھی غور کرتے ہیں تو کئی معنی مفاہیم اس کے نکلتے ہیں. کہ آمنت باللہ جو پڑھتے ہیں نا، ایمان مجمل، ایمان مفصل، تو اس کا بھی ترجمہ ہم پڑھتی ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے ایمان مجمل، ایمان مفصل کا. تو اس میں جو یعنی باتیں آتی ہیں نا کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، کتابوں پر، تو وہ چیز کیا ہے جب اس کے بارے میں بھی علم حاصل کریں گے. کہاں ملے گا آپ کو؟ بس حدیث کی کتابوں میں ملے گا انشاءاللہ.
حدیث کی کتابوں میں ملے گا کہ ایمان کیا ہے. ایمان کے درجات ہیں, ایمان کمزور بھی ہوتا ہے, ایمان بڑھتا بھی ہے, ایمان گھٹتا بھی ہے. کس کے ساتھ بیٹھو تو آپ کا ایمان بڑھے گا, کس جگہ پر بیٹھے گے تو آپ کا ایمان گھٹے گا. آج ہم ہمارے ایمان کو گھٹاتے گھٹاتے گھٹیا کر کے چھوڑ دے رہے ہیں, اس کے بعد اس کا تو کوئی ویلیو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نکال کر منہ پہ مار ڈالے گا. اللہ مستعان. اللہ ہماری مدد کرے, اللہ ہمیں معاف کرے. آج ہماری نسلیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں آج ایسی صحبتیں اختیار کر رہی ہیں. صحبت اختیار کرنے سے مراد کیا ہے میری بہنوں, کہ ان کے ساتھ بیٹھنا. جیسے کوئی برے کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو وہ اس کے اندر برائی آنا شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ایمان کو کھوکھلا کر دے گا, پوری صحبت اختیار کرو گے ایمان کو کھوکھلا. ہم کہاں سے آئسولیٹڈ ہو کے گھر میں ہی ہیں, ہم کہاں کسی سے ملتے ہیں, ہم تو کہ بہت ریئر ملتے کسی سے. ارے اللہ اکبر, اللہ اکبر. تھوڑا سا ذہن پر زور ڈال کے دیکھیں کس کے ساتھ رہتی ہیں آپ زیادہ وقت. ہم اگر موبائل میں, سیریلز میں, فلاں میں, ان کے ساتھ ان کے ساتھ, تو ان کے ساتھ ہی ہیں آپ, ان کے ساتھ ہی ہیں آپ. حال میں ایک ماں مجھے فون کر مطلب دل سے رو رہی تھی اور اپنے بیٹی کے لیے کہہ رہی تھی کہ میں اس کے لیے بد دعا بھی نہیں کر سکتی, میں کیا کروں عائشہ مجھے بتائیے. میری ایک دوست تو کہہ رہی تھی کہ میں کیا کروں مجھے بتائیے, وہ کورین سیریلز کی دیوانی ہو گئی ہے, بدتمیز ہو گئی ہے. وہ پتا نہیں کورین سیریلز کیا ہے. اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس کی بات سن کر, کہ مطلب میری بچپن کی دوست ہے تو اتنی تکلیف ہوئی مجھے سن کر کہ وہ مطلب وہ کہہ رہی کہ میں رو کے مطلب برا حال ہے میرا کہ میں کیا کروں اس کے لیے. کہ آج ہم اپنے بچوں کو کس کے حوالے کر رہی ہیں, کوریا کے سیریلوں کے حوالے کر رہی ہیں, کس کے حوالے کر رہی ہیں. کیوں ایمان نہیں ہے نا. ہم کیا سمجھتے ہیں ایمان ہماری کتابوں میں نظر آتا ہے ہمیں کہ ہاں قرآن پڑھیں گے تو ایمان ہے, وہ فلاں ایمان ہے, ہاں یہ ہمارا کو ایمان ہے, بھی ایمان بہت ہے. ایمان ہے کیا؟ ایمان وہ بھی ہے, یاد رکھیے ایک بات بتا رہی ہوں میں, ایمان کی ایک بات بتا رہی ہوں, ایمان بڑھتا ہے ہمارا نیک صحبت کے ساتھ. آپ کو پتا ہے نا بک بھی ایک صحبت ہے, قرآن ہے ایک صحبت ہے. قرآن کے ساتھ میں بیٹھی ہوں, قرآن کی صحبت میں بیٹھی ہوں. میں حدیث کی کتاب لے کر میں بیٹھی ہوں تو حدیث کی صحبت میں بیٹھی. ایک عالم کو بیان سن رہی ہوں میں, تو میں وہ علم کی محفل میں, علم کی صحبت میں بیٹھی ہوں. لیکن وہی آپ دیکھیں کہ اوقات کا ضیاع, جو چیز آج ہماری نسلوں میں, ہماری بہنوں میں, یعنی ایک مرتبہ تو ایک خاتون کا دیکھ کر مجھے مطلب رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ اچھا آرام سے باتیں کرتے بیٹھے, ایک دم سے اٹھے بولے ارے میرا سیریل. تو میں پریشان ہو گئی کہ کیا ہوا, کیا وہ سب خیریت؟ تو بولے کہ نہیں باتوں میں بیٹھ کے سیریل بھول گئی میرا. یہ آج کی بات نہیں, آج سے 20 سال پہلے میں نے وہ خاتون کی حرکت دیکھی تھی, تو مجھے ایسے مطلب چبا تھا نا ذہن میں کہ آج بھی میں وہ یعنی ایریا بھی نہیں بھول سکتی جہاں بیٹھی تھی میں ان کے ساتھ, اور میں گفتگو تھے اور اچانک وہ مطلب ایسا اٹھے. تو میں اچانک مجھے خیال آیا, ان کی وہ حرکت دیکھ کر مجھے خیال آیا کہ کاش یہ میری بہن, کاش یہ اللہ کی بندی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے, نماز کے لیے, قرآن کے لیے, علم کے لیے, اللہ کے سامنے دربار میں ٹھہرنے کے لیے, نماز کے لیے ویسے اٹھتی تو اللہ کتنا خوش ہوتا نا. تو اللہ دیکھتا ہے میری بہنوں, اللہ السمیع ہے, اللہ بہت دیکھتا ہے, البصیر ہے, اللہ کی ذات بہت دیکھتا ہے. اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی جب بنتی اتنا چونک کر اٹھ رہی ہے ایک بے حیا اور ایک بے ہدا اور گندگی کے لیے, اور جب میں اسے بلاتا ہوں تو اس قدر شوق سے نہیں آتی میرے پاس, اس قدر شوق سے میرے پاس نہیں آتی, تو کتنی تکلیف ہوتی ہوں گی. میری بہنوں یاد رکھیے, میں ماں ہوں, آپ ماں ہیں, ہماری بچیاں جب اگر کوئی دوسرے بلائے تو بڑے شوق سے جا رہے ہیں, کوئی دوسرا اسے بلاتا ہے تو ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی دوسری ہماری, حالانکہ وہ بھی اس کی چچی ہوتی ہے, خالہ ہوتی ہے, مامی جو بھی ہے, اس کے پاس بڑے پیار سے جاتی ہے وہ, اور بڑے توجہ کے ساتھ اس کی طرف پلٹتی ہے وہ, اور ہم فوری کمپیئر کر لیتے ہیں اپنے آپ کو, ارے میں بھی تو ماں ہوں, ایسی محبت مجھے نہیں دکھاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک ماں کی محبت رکھ کر ہم یہ سوچتی ہیں میری بہنوں, وہ تو انلمیٹڈ محبت اس کے پاس, 70 ماؤں کی محبت کہا جاتا ہے بطور قول, لیکن انلمیٹڈ ماؤں کی محبت اس کے پاس ہے. وہ اتنی زیادہ محبت کرنے والا کیا یہ دیکھ کر ہم کو نہیں سوچتا؟ کیا ہم یہ سوچ رہی ہیں کہ نہیں مطلب کبھی دیکھتا اللہ کبھی نہیں دیکھتا؟ ایسا نہیں ہے, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ من ذلک.
ایمان ہمارا خراب ہو جائے گا اور یہ کہیں گے کہ کبھی دیکھتا ہے کبھی نہیں دیکھتا. نہیں، ایمان ہمارا یہ ہے کہ وہ ہر آن ہمیں دیکھتا ہے. تو وہ دیکھ کر کیا سوچتا ہوگا، کیا کہتا ہوگا کہ ارے واہ، یہ تو میری بندی میرے لیے ایسے نہیں اٹھتی. تو آج ہمارا یہ حال ہے، آج ہمارا غفلت کا یہ حال ہے کہ آج ہم نیک صحبت اختیار نہیں کرتی. مومنات کی میں بات کر رہی تھی. مومنات ایمان تو ایک بہت بڑا چیپٹر ہے. اس میں سے میں نے صرف ایک پوائنٹ آپ کو بتایا، ایک پوائنٹ بتایا کہ ایمان کی علامت یہ بھی ہے کہ آپ اچھی صحبت اختیار کرو گی تو آپ یعنی جنت میں جائیں گی، اللہ راضی ہوگا آپ سے، آپ کا ایمان بڑھے گا. اچھی صحبت اختیار کریں گے تو آپ کا ایمان بڑھے گا. اگر اچھی صحبت اچھی کے علاوہ جو ہے بری ہے، بس ختم. اب وہ بیچ کا معاملہ نہیں رہتا، سوا سوا، یا تو اچھا یا تو برا. یا بری صحبت اختیار کریں گی تو کیا بتا رہی ہیں، اچھے کے علاوہ جو اختیار کریں گے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اچھی صحبت اختیار کرو گے تو تم یعنی مطلب یہ کہ ایمان تمہارا بڑھے گا، اور تم اگر بری صحبت اختیار کرو گے تو پھر جہنم میں جاؤ گے. ایمان کمزور ہوتے 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 ٹوٹ جاتا، خلاص نتیجہ کیا ہوتا؟ جہنم. کمزور ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کو تو مضبوط ایمان پسند ہے. کون سا ایمان پسند ہے اللہ کو؟ مضبوط ایمان پسند ہے. تو پہلے حال یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو مسلمہ ہو، مومنہ ہو، مسلمات مومنات قانتات. اس کے بعد قانتہ، قانتہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حضور جھکنے والیاں. قانتہ قناعت پسند، یعنی جو بھی دیا اللہ تیری مرضی الحمدللہ. کیا کہے گی کہ جہاں جو بھی دیا نا اللہ تیری مرضی الحمدللہ، جھک جائے گی ہر بات پر. یعنی قانتہ کہتے ہیں قناعت پسند، یعنی جو بھی ملا نا اس کو یہ نہیں کہے گی اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، وہ نہیں بولے گی. قانتہ کیسی ہوتی ہے؟ مومنات میں سے ایک اسپیشل اور ایک یعنی کیسے اللہ تعالیٰ بھی سیکوینس دے کے کیسے لاتے ہیں. پھر سے میں بتا رہی ہوں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات نہ موتیاں ہیں پورے ہوئے، ایک کے بعد دوسرے، ایک کے بعد لڑی. ایسی مسلمات ہیں. پھر اس کے بعد اور اپ گریڈ کرتے مومنات، اور اپ گریڈ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قانتات، یعنی ایسی قناعت پسند ہے کہ جو بھی اس کو ملا اس پر رب کے سامنے جھک جاتی ہے. اللہ تیرا شکر ہے جیسے بھی تو نے مجھے رکھا ہے. اب ہمارا کیا معاملہ ہوتا؟ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا. اللہ میرے والد کو تو ایسے نہیں بنایا کہ اب میرا والد یہ بھی دے دیتا، مجھے وہ بھی دے دیتا، فلاں بھی دے دیتا. میرے والد تو ایسے ہیں کہ یہ نہیں دلاتے مجھے، یہ نہیں دلاتے، یہ نہیں بتاتے. وہ بولے گی، اور ایک بولے گی کہ میرے شوہر تو ایسے ہیں، یہ نہیں کرتے میرے ساتھ، ویسے نہیں گھماتے پھراتے زیادہ نہیں، ان کو دیکھو کیسے گھومتی ہے، وہ دیکھو کیسے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہے، وہ دیکھو کیسے زیورات اس کے شوہروں سے دلاتے ہیں. میرے شوہر تو مجھے یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے. سبحان اللہ، اللہ معاف کرے ہمیں. سبحان اللہ، پاک ہے، اللہ پاک ہے. ہمارے پاس ہے گندگیاں نعوذ باللہ کہ ہم قانتہ نہیں بنتی. قانتہ بننا ہے. بہترین عورت وہ ہے جو قانتہ ہے، یعنی قناعت گزار، قناعت پسند، یعنی جو بھی ملا اس کے اوپر راضی. اللہ تیرا شکر. ہنس بول کے رہیے. دیکھیے ایک پوائنٹ آپ کو بتاؤں، دنیاوی نقطہ نظر سے بھی آپ کو بتاؤں. آپ کو ٹھیک ہے کوئی چیز نہیں ملی، آگے والے کو ملی، آگے والے کو XYZ کسی کو مل گئی، آپ کو نہیں ملی وہ چیز. اب آپ یہ دیکھتے بیٹھیں گے ارے مجھے نہیں ملی، مجھے سوائے اذیت کے اور کچھ نہیں ہوگا. میں دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بتا رہی ہوں آپ کو، دنیاوی پوائنٹ آف ویو سے بھی سوچیے آپ، نقصان ہی ہمارا. اگر ہم دوسروں کی عطا پر نظر رکھتے ہیں، اللہ اس کو یہ دے دیا، اس کو یہ دے دیا، میرے کو نہیں ملا، میرا شوہر ایسا نہیں دیکھا، میرا کیا کہتے ہیں میرے ماں باپ مجھے ایسے نہیں ملے، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے فلاں نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا. ارے سبحان اللہ، جو ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے، جو ملا اس پر نظر رکھو تو، اور اللہ کا شکر ادا کرو. شکر ادا کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ تعالیٰ بولے کہ تم شکر ادا کرو گے میں مزید دوں گا. ایک گھر کی مثال لے لیجیے، ہمارا گھر ہم کو پسند نہیں رہتا، دوسروں کو اچھا دکھتا. اب بولتے کیسا سڑا گھر ہے ہمارا، یہ ہمارے گھر میں یہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں وہ نہیں ہے. جبکہ دیکھیے مسکن جب آئیں گے تو پھر سکون تو گھر میں ملے گا، کہیں رہیں گے تو بے چین رہیں گے، ہے نا. کوئی بھی بندہ رہو، اس کی اگر ایک جھوپڑی بھی رہی نا، اس کی اگر ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا بھی مکان رہا، اس کا بیڈ، اس کے مکان، اس کا جب آئے گا گھر میں آ جائے گا تو بولے گا ہاں میرے گھر آ گیا تو مجھے سکون مل گیا. بے شک باہر بہت رونق والی دنیا تھی، لیکن آنے کے بعد مجھے سکون نہیں ملا. اللہ سکون دے رہا ہے تجھے، جس مسکن میں بھی تو رہتا ہے تجھے وہاں سکون دے رہا ہے. اور ہم تو تیری ناشکری یہ ہے کہ تو اللہ سے شکوہ کرتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ گھر نہیں دیا، وہ نہیں دیا، فلاں نہیں دیا، فلاں نہیں دیا.
تو اللہ کو نہیں پسند میری بہنوں یہ چیز. اللہ کہتا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو قانتہ ہے, جو بھی اس کو ملا اللہ کا شکر ادا کر کے رہتی ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے فائدہ یہ رکھے دنیا میں بھی آخرت میں بھی, شکر ادا کرو گی مزید دوں گا بولے, اور دیں گے اللہ تعالیٰ. اب نہیں ناشکری کریں گے, ارے کیوں مجھے نہیں ملا, یہ نہیں ملا, وہ نہیں دیے, وہ زیور نہیں دیے, فلاں نہیں دیے مجھے. ہمارے تو ایسے رکھتے نا, مجھے مطلب کہیں دعوتوں میں جاؤ تو میری بے عزتی ہو جاتی, میرے پاس وہ زیور نہیں رہتا, مجھے میرے پاس وہ اچھے اچھے ابائے نہیں ہوتے, وہ نہیں ہوتا, ایسے رکھا انہوں نے مجھے. اب وہ روتے بیٹی شکایتیں کرتی رہی, تو پھر کیا ہوگا, نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا ایسے شکایت کرنے سے تمام چیزیں اس کے پاس آ جائیں گی؟ نہیں, خانہ میں سے نکل جائے گی. یعنی وہ جو گروپ ہے نا, مسلماتین, مومناتین, قانتاتین, یہ جو ہے نا اللہ نے کہا کہ تم بہتر ہو, وہ بہترین کوالٹیز جو ہمارے پاس سے ہٹ جائیں گی. اور کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ملے گا, وہ نہیں ملے گا, نہ اسلام ملے گا, نہ مومن قائم رہیں گی, اور نہ کافروں میں 20,000. تو نعوذ باللہ ایسے نہیں کریں گے ہم. آج ہم قانتہ سمجھ چکی ہیں, سبحان اللہ. آپ میں سے, ہم میں سے کئی بہنیں ایسی الحمدللہ الحمدللہ جو قناعت پسند ہے, جو بھی اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے ملا خوش ہے اس کے اوپر, اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں. تو آپ تمام کے لیے خوشخبری ہے, سبحان اللہ, خوشخبری ہے, اللہ پسند کرتا ہے ایسی عورت کو. تو پھر میں سوچوں گی الحمدللہ میرے پاس یہ چیز ہے, آپ سوچیں گے الحمدللہ میرے پاس یہ چیز ہے, میں جو بھی ملا اللہ تیرا شکر ہے بول کے رہتی ہوں نا, خوش ہو جائیے, سبحان اللہ, اللہ پسند کرتا ہے آپ کو. الحمدللہ 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 میری پیاری بہنوں, اللہ پسند کرتا ہے آپ کو جب آپ قانتہ بنتی ہیں, اللہ کی سامنے جھک جانے والیاں. یعنی جو بھی دیا اللہ, جس حال میں بھی رکھا, جس طریقے سے بھی رکھا, میں خوش ہوں, میں سیٹسفائیڈ ہوں, میرے رب سے میں خوش ہوں. رضیت باللہ ربا, میں راضی ہوں میرے رب سے. جب یہ کہتے ہیں نا اپنے عقل و شعور کے ساتھ کہیں رضیت باللہ ربا, اللہ میں اس بات سے راضی ہوں کہ میرا رب اللہ ہے, میرا پروردگار, میرا پالنہار, وہ جس طریقے سے بھی مجھے پال رہا ہے میں راضی ہوں. رضیت باللہ ربا شعور کے ساتھ کہیں تو قانتہ میں آپ کا شمار ہو جائے گا. اللہ آپ کو قانتہ میں شمار کر لیں گا انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب مومن بہنوں کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو جو بھی سن رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہم یہ تمام صفات المومنات سے متصف ہو جائیں یا رب, آمین یا ربی. مسلماتین, مومناتین, قانتاتین, شکر گزار, جھک جانے والی بندیاں. اور تائبات, نیکسٹ ہے تائبات. تائبات یعنی توبہ کرنے والیاں. گناہ کس سے سرزد نہیں ہوتے میرے بہنوں, گناہ کس سے سرزد نہیں ہوتے؟ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کے بعد توبہ کا دروازہ آج ہمارے لیے کھلا ہے, آج ہمارے لیے کھلا رکھا ہے. کل کے دن ہمیں پتا نہیں کہ کب ہمارے پاس فرشتے آ جائیں جان روح نکالنے کے لیے. جب فرشتے آ جاتے سامنے کھڑے گئے, آ کر کھڑے گئے, چلو نکالو روح تمہاری, تو اس وقت میں بولوں گی توبہ 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 استغفر اللہ, اللہ جو بھی کری تھی پورا معاف کر دے. آ گئے فرشتے, دکھ گئے, نہیں ہوگا, نہیں ہوگا, اللہ معاف نہیں کرے گا. اس وقت جب کہتے ہیں روح ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے, یعنی فرشتے آگے نکال رہے ہیں, اب بول رہے دکھ گئے فرشتے, اب بول رہے توبہ استغفر اللہ, اللہ معاف کر دے. نہیں, پھر بول رہے ارے میں وہ رکھی تھی پیسہ, وہ رکھنے کے بجائے اللہ کی راہ میں خرچ تو بھی کر دینا تھا. ارے میں فلاں کام نہیں کری تھی, ارے میں وہ نیک کام کرنے والی تھی, کتنے دن سے سوچ رہی تھی. تھوڑا اللہ سے اللہ اچھے نیکیاں کرتی ہوں, بول رہی نا تھوڑا ٹائم دے دے. نہیں ملے گا, نہیں ملے گا, تھوڑا بھی ٹائم نہیں ملے گا. اس وقت کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی میری بہنوں. اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ وقت میرا کب ہے, آپ کو نہیں معلوم کہ وہ وقت ہمارا کب ہے, کہ کب فرشتے نزدیک آ جائیں گے. تو وہ وقت آنے سے قبل ہم توبہ کر لیں, کیونکہ میرا رب کہتا ہے کہ کتنی پیاری آیت ہے وہ, کیا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے تم نا امید نہ ہو, مایوس نہ ہو. اللہ کی رحمت سے تم نا امید اور مایوس نہ ہو. توبو الی اللہ, اللہ سے توبہ کرو, اللہ کے حضور توبہ کرو. حدیث میں آتا ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تم گناہ رہو گے تو اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے, ایسی وسیع ہے کہ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے توبہ استغفار پر تم اپنے گناہوں کی معافی جب صدق دل سے مانگتے ہو, سچے دل سے اللہ کے حضور رو رو کر جب ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ صرف میں تمہارے وہ گناہ معاف کرتا ہوں, بلکہ اس کے بدلے تم کو تمہارے ان گناہوں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا. اللہ اکبر,
بندہ پریشان ہو رہا ہے, اتنے سارے گناہ ہیں میرے, کیا کروں میں؟ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے سچے دل سے توبہ کر لے, پھر کبھی وہ کام نہیں کرے گا, کبھی وہ کام نہیں کرے گی, تو سچے دل سے توبہ کر لے. جتنی مرتبہ بھی کری تھی نا گناہ, وہ سارے یعنی اعمال جو گناہ کے تھے اس کو نیکیوں سے بدل دوں گا بر اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. ایسی توبہ کہ اللہ ہمیں توفیق دے, ایسی توبہ جو توبۃ النصوح بن جائے, یعنی ہمارے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے وہ توبہ. ایسی والی توبہ ہو میری بہن. ایک واقعات احادیث میں پڑھیے, وقت کی کمی کی وجہ سے میں تمام آپ کو نہیں بتا پاؤں گی, لیکن آپ خود احادیث میں پڑھیے کہ کیسی توبۃ النصوح کرتے تھے پہلے صحابہ. ایسی توبہ کرتے تھے نا, ایسی توبہ کرتے تھے کہ ہمارے یعنی ذہن کی گرہیں کھل جائیں گی جب آپ احادیث میں پڑھیں گی وہ توبہ کے بارے میں, کہ کیسی توبہ وہ لوگ کرتے تھے, کس قدر یعنی اللہ کے حضور گڑ گڑاتے, توبہ کرتے, روتے, استغفار کرتے. یعنی احادیث میں آپ بیان پڑھیے, احادیث میں پڑھیے کہ کیسی توبہ ان کی رہتی تھی. ایک مثال میں آپ کو دوں ایک صحابی کی, کہ جب وہ نماز پڑھاتے اور پڑھتے پڑھتے جب وہ دعاؤں کے جو آیات آتے, تو اس وقت جو دعاؤں کے جو الفاظ پڑھتے اور وہ پڑھتے ہوئے جو روتے اللہ کے حضور, تو ایسا لگتا تھا کہ یعنی کیا کہتے ہیں اسے, کہ غمگین, یعنی آگے والا جو سننے والا بھی ہوتا نا, وہ غم کے مارے اس کی بھی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے. دل میں کچھ پک رہا ہے, جیسے ہانڈی ابلتی نا ویسے دل میں کچھ پک رہا ہے, ایسی یعنی ہک کے روتے اور اللہ سے مغفرت طلب کر دے. تو اللہ کتنا مہربان ہے, اللہ اتنا بڑا مہربان ہے. اللہ اعلان کرتا ہے کہ تم تو میری طرف اتنی خالص توبہ کر رہے ہو, اتنا رو رہے گڑ گڑا رہے ہو, تو میں تمام ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. سبحان اللہ, سبحان. کیا پیارا رب ہے میری بہنوں, کیا پیارا رب ہے ہمارا رب, کہ وہ تمام گناہوں کو رب تعالی نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. تو وہ ہوتے ہیں تائبات. اللہم اجعلنا منہن, اللہ ہم سب کو ان میں سے بنا دے یا رب, ایسی توبہ کرنے والیاں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری صفت بتاتے ہیں, عابدات, عبادت گزار. عبادت گزار یعنی ہر حال میں عبادت, یعنی عبادت کرنا یعنی بندگی کرنا, بندگی کرنا یعنی غلامی کرنا. یعنی بندہ ہمیشہ اللہ کا غلام بنا رہے. اللہ نے جو حکم دیا بس اسے بجا لانا ہے. غلام کیسا ہوتا, بہت محنتی ہوتا ہے. غلام بہت محنتی ہوتا ہے, محنت کرتا, اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے. جو حکم دیا آقا اس کو پورا کرتا ہے. اللہ کے احکامات تو بھرے پڑے ہیں, ہمیں معلوم کرنا ہے, عمل کرنا ہے, معلوم کرنا ہے, عمل کرنا ہے. تو یہ محنتی بندہ, یہ عابدہ جو ہوتی ہے نا, عبادت گزار. یعنی عبادت گزار سے مراد ہم کیا سمجھتے ہیں, خوب نفل پڑھ لے, خوب روزے رکھ, خوب کیا کہتے ہیں کہ تسبیحات پڑھ لے, صرف وہی کافی نہیں ہے. عابدات کہتے ہیں ایسی عبادت گزار بندیاں, یعنی عبادت گزار یعنی غلام, پرفیکٹ غلام. عابدہ یعنی غلام. میں آپ ہم سب اللہ کی غلام ہیں, اللہ کے غلام ہیں. اللہ ہمارا آقا ہے, ہم نے تسلیم کر لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر ہم نے یہ بانڈ کر دیا, یہ لکھ کے دے دیا ہم کہ اللہ ہم تیرے غلام ہیں, تیرے غلام ہیں. تو ہم غلامی کیسی کرنا ہے میری بہنوں, غلامی کیسی کرنا ہے. غلام وہ ہوتا جو کھاؤ بولے وہی کھاتا, جو پہنو بولے وہی پہنتا, جو نہیں پہننا وہ نہیں پہن سکتا. اللہ کا حکم ہے یہ پہننا ہے یا نہیں پہننا ہے, اس طریقے کا لباس اپنانا, اسی طریقے کا لباس نہیں اپنا سکتے. تو اللہ کے حکم میں میرا کمفرٹ زون نہیں دیکھوں گی میں اپنی یہ نہیں دیکھوں گی کہ مجھے کیا پسند ہے. میں غلام ہوں اللہ کی, میں عابدہ ہوں, عبادت گزار. تو پھر میں یہ سوچوں گی میرا رب مجھے جو حکم دیتا ہے میں وہ پورا کروں گی, وہ ہے عابدہ, عبادت گزار. تو عبادت میں یہاں یہ بھی آتا ہے, نفل نماز بھی آتے ہیں, آپ کے ذکر اذکار بھی سبھی آتے ہیں, لیکن صرف یہی نہیں ہے. نفل نمازیں اور ذکر اذکار صرف یہی نہیں ہے, بلکہ عبادت میں, عبادت ایک جامع مفہوم والا لفظ ہے, یعنی اس میں ایک بہت زیادہ معنی اس میں آتے ہیں, بہت زیادہ معنی اس میں آتے ہیں. وہ زیادہ معنی کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو. مطلب یہ کہ تم نماز پڑھ رہے ہو, روزہ رکھ رہے ہو, تم جو بھی عبادت کر رہے ہو, جو بھی بندگی کر رہے ہو رب کی, تو یہ سوچو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آج میں کپڑے پہنی, کیسے پہنی, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ مطلب یہ کپڑے تیرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے. آج میں نے صدقہ کیا, اللہ کی راہ میں کچھ دیا, تو میرا رب دیکھ رہا ہے کہ یہ معاملہ اس نے کیسے کیا.
دے کر اللہ کی راہ میں کچھ کسی کو تکلیف پہنچائی یا پھر اللہ کی رضا کے لیے دے دیا. آج میں نے کسی سے بات کی تو کس طریقے کی گفتگو کی؟ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میں کیسی گفتگو کر رہی ہوں. اللہ مستعان. میری بہنوں، ہر لمحہ ہر جگہ پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم جو عبادت کر رہی ہیں وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے. ہم عابدہ، عبادت گزار، عابدات میں اس وقت ہمارا شمار ہوگا جب ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گی. آخر ہے سائحات، روزہ رکھنے والیاں. تو سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی رکھتے تھے روزے، اور آج بھی الحمدللہ کئی ہماری مائیں بہنیں ہیں جو فرض روزوں کے علاوہ نوافل کی بھی پابندی کرتی، نفل روزے بھی رہتی ہیں. تو ہم میکسیمم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو بہترین خاصیات والی عورتیں جو بتائی اللہ نے کہ بہتر عورتیں وہ ہیں جو روزے دار ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں اللہ ہمیں ان روزے دار خواتین میں شامل کر دے جس کو اللہ نے پسند فرمایا. کہا کہ یہ بہترین عورتیں ہیں. کون سی مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. آیت نمبر 5 سورۃ تحریم. اس کو بار بار پڑھیے، لکھ لیجئے، اس کو یاد کر لیجئے کہ یہ والی صفات مجھے اپنانی ہے تاکہ میں بہتر سے بہتر بن جاؤں. اللہ نے کہا یعنی کس کے بارے میں نازل ہو رہی تھی آیت؟ کہا کہ امہات المومنین سے کہا کہ اگر تم یعنی یہ صفات المومنات نہیں اپناؤ گی تو پھر تمہاری جگہ پر اللہ ایسے لوگوں کو لائے گا، ایسی عورتوں کو لائے گا جو خیرم من کنہ، تم سے بہتر ہوں گی. کیسی ہوں گی وہ؟ مسلمات، مومنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات. سیبات و ابکارا. اب یہ لاسٹ بات، یعنی وہ کیسی ہوں گی؟ بیوہ بھی ہو سکتی ہیں، کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں. یعنی بیوہ بھی ہو سکتی ہیں، کنواریاں بھی ہو سکتی ہیں. مطلب یہ کہ چاہے کنواری عورت ہو چاہے بیوہ ہو، جو بھی ہو، لیکن نیکی اصل ہے، نیکی اصل ہے، بہترین بننا اصل ہے. وہ بہترین بننے میں کیا ہے صفات؟ آخر میں دوبارہ دہراؤں گی میں کہ مسلمات بنے، فرما بردار بنے، مومنات بنے، ایمان والیاں بنے، قانتات بنے، جھک جانے والیاں اللہ کے حضور، تائبات بنے، توبہ کرنے والیاں بنے، عابدات بنے، عبادت گزار بنے، سائحات بنے، روزے دار بنے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بہترین صفات المومنات جو ہمیں بتلائے اللہ پاک نے، ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھیں اور اس کے مطابق ہمارے اعمال ہوں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والیاں بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.